رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی سیاست اور معیشت دونوں پر یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا۔ سیاست پر اس لیے کہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کو وہ ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور ان کے فیصلے یہودیوں کے پاس جاتے تھے۔ معیشت پر انہیں یہ غلبہ حاصل تھا کہ پوری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ کے لوگ بھی اپنا مال انہی کی مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ مدینہ کے اصل باشندے زراعت پیشہ تھے، اس لیے انہیں قرض کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہودی ان کو سود پر قرض دیتے تھے اور بعض اوقات وہ رہن کے طور پر مقروض کی عورت تک کا مطالبہ کرتے تھے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی مدینہ کے لوگ انہیں اپنے آپ سے فائق سمجھتے تھے، اس لیے بعض اوقات ماں باپ نظر مانتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بنا دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی یہ چتراہٹ ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش رائگاں ہی ہوتی گئی۔ یہودیوں میں شروع سے جادو ٹوٹکے کا رواج رہا ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس زمانے میں بنو زرعیق کا ایک شخص لبید بن عاصم بحیثیت جادوگر مشہور تھا۔ اگرچہ یہ قبیلہ اہل مدینہ کا تھا، لیکن قبیلہ کے بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے، انہی میں لبید بھی تھا۔ چنانچہ خیبر کے ایک وفد نے لبید سے ملاقات کی اور اس سے خواہش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہتا تھا، کسی طرح اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند مبارک بال حاصل کر لیے گئے۔ لبید اور اس کی بیٹیوں نے، جو خود بھی اس فن میں ماہر تھیں، ان بالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشہ میں رکھ کر بنو زرعیق کے ایک کنویں میں پتھر سے دبا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوا اور یہ اثر بنیادی طور پر دو شکل میں سامنے آیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضعف ہونے لگا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرتے اور بھول جاتے کہ اس کام کو کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اور پاؤں کی طرف ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کس نے کیا، دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔ پھر ایک طرف سے سوال ہوا کس چیز میں، دوسرے نے بتایا کنگھی کے ٹکڑے اور چند بالوں پر کھجور کے خوشے میں رکھ کر۔ پھر ایک نے پوچھا اسے رکھا کہاں ہے، دوسرے نے کہا ذی اوران نامی کنویں کی تہہ میں پتھر کے نیچے۔ پھر ایک نے دریافت کیا اب اس کا علاج کیا ہے، دوسرے نے بتایا کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیزوں کو نکال لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں کا پانی صاف کر دیا گیا، پھر وہ پتھر ملا، اسے اٹھایا گیا تو نیچے سے وہ غلاف ملا۔ غلاف کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ایک ٹکڑا اور تانت میں بندھے ہوئے چند بال تھے اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ فلق سورۃ ناس لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ اس طرح 11 گرہیں کھل گئیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ لبید کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، یہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنے کی کوئی آگ بھڑکے۔ دوسرا اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ دنیا میں شر اور نقصان کی بہت سی صورتیں رات کی تاریکی ہی میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ چور اچکے، ڈاکے ڈالنے والے، قاتل، درندہ جانور، سانپ بچھو وغیرہ رات ہی میں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر رات ہی کے وقت شباب و شراب کی محفلیں جمتی ہیں اور پاک دامن عورتوں کی عصمت و آبرو نیلام کی جاتی ہے۔ تیسرا گروہ میں پھونک مارنے والے یعنی جادوگرنیوں کے شر سے، چونکہ زیادہ تر جادو کا عمل عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا حسد کرنے والوں کے شر سے، حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا کرے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے۔ صرف اس تمنا سے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کبھی کبھی یہ حسدانہ جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حاسد عملی قدم اٹھا بیٹھتا ہے، اس لیے اس سے پناہ چاہی گئی ہے۔
دوسری سورہ ناس میں پناہ صرف شیطان ہی سے چاہی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کی پناہ طلب کی جا رہی ہے کی 3 صفات بیان ہو رہی ہیں: اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، مالک و حاکم ہونے کی اور معبود ہونے کی، کیونکہ مشرک قومیں ان ہی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہیں، اور شیطان کے جس وصف کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے وسوسہ ڈالنا، کیونکہ ہر برائی اور جرم کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے۔ نیز شیطان کو خناس بھی کہا گیا، یعنی نظر نہ آنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی شیطانی کام کرنے والے لوگ سامنے سے آ کر گمراہ کرنے والی بات نہیں کہتے بلکہ پیچھے رہ کر گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ شیطان غفلت کی حالت میں انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اگر انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس سورہ بات میں واضح کر دی گئی ہے کہ وسوسہ پیدا کرنے والے جنات ہوتے ہی ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں جن کو شیطان اپنا علاقہ بناتا ہے۔ آج کل علم کے نام پر جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، سود کو معاشی نظام کے استحکام کے لیے لازم قرار دینا، ہم جنسی کے عمل کو درست قرار دینا، قمار کو عالمی سطح پر رواج دینا، شریعت کے احکام کو اذکار رفتہ بنانا وغیرہ، یہ سب انسانی وساوس کی قسمیں ہیں جن کا فتنہ آج پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔